میرے پتی ایک کارپینٹر تھے۔ میرے پریوار میں ہم پتی پتنی کے علاوہ ہماری 3 بیٹیاں تھیں۔ جیسے تیسے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرا اور میرے پتی کا سپنا تھا کہ ہم اپنی تینوں بیٹیوں کو خوب پڑھا لکھا کر کچھ بنائیں تاکہ زندگی میں وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں۔ میری بڑی بیٹی نیہا 12ویں پاس کر چکی تھی۔ میرے پتی نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کی تھی۔ جب نیہا 12ویں پاس کر چکی تو اسے آگے کی پڑھائی کے لیے شہر جانا پڑا۔ وہاں ہم نے کچھ پیسوں کا انتظام کر کے اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ پر اچانک ہی میرے پتی بیمار پڑ گئے۔ میرے پتی کا آج پھر اسپتال میں اپائنٹمنٹ تھا۔ انہیں گردے کی بیماری تھی جس کے علاج کے لیے ہمیں ہر تھوڑے دن بعد شہر جانا پڑتا۔ میں اپنے پتی کو لے کر شہر پہنچی تو اسپتال میں کافی بھیڑ تھی۔ بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ اپنے پتی کو لائن میں بٹھا کر میں نے اپنے پتی سے کہا، ابھی یہیں بیٹھ جائیں اور نمبر لے لیں، میں تب تک جا کر نیہا کو بلا لاتی ہوں۔ بہت دن ہو گئے ہیں اسے دیکھا بھی نہیں۔ اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو بیٹی سے ملاقات بھی کر لیں گے۔ ویسے بھی اس کے کالج کی چھٹی ہو چکی ہوگی۔ میرے پتی کہنے لگے، اچھی بات ہے، جاؤ جا کر بلا لاؤ، میں یہیں پرچی کی لائن میں بیٹھا ہوں۔ کم سے کم 2 گھنٹے سے پہلے تو ہمارا نمبر نہیں آنا۔ نیہا نے مجھے اپنا ہاسٹل کا نام اور پتہ بتایا ہوا تھا۔ اسے شہر آئے زیادہ سمے نہیں ہوا تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی وہ پڑھائی کرنے شہر آئی تھی اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہماری بیٹی ہمارے گاؤں کی وہ اکیلی لڑکی ہے جو آگے شکشا حاصل کرنے کے لیے شہر آئی ہے۔ لیکن آج تک ہمارا کبھی اس سے شہر آ کر ملنا نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی جب میں اس کے ہاسٹل پہنچوں گی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور میرے گلے لگ جائے گی اور اپنے دوستوں سے بھی مجھے ملوائے گی۔ تب میں بڑے فخر سے بتاؤں گی کہ میری بیٹی ہے۔ مجھے نیہا پر بڑا ناز تھا جس نے سارے گاؤں میں میرا سر اونچا کر دیا تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ کسان کی بیٹی کو دیکھو، شہر جا کر پڑھائی کر رہی ہے، اس نے تو گاؤں کے لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ جملے تھے جو میرے جینے کی امنگ کو بڑھا دیا کرتے تھے، ورنہ شبیر کی بیماری نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی تھی۔ ہمارے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں بچے تھے، لیکن میری بیٹی نے اسکالرشپ پا کر نہ صرف کالج میں داخلہ لیا تھا بلکہ اسے ہاسٹل میں رہائش بھی مفت ملی تھی۔ میں رکشے سے ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی اور میں نے جا کر چوکیدار کو کہا کہ میں نیہا شبیر سے ملنا چاہتی ہوں، وہ میری بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے کندھے خود بخود اونچے ہو گئے تھے۔ چوکیدار نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر وہ فون پر کسی سے بات کر کے نیہا شبیر کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس نام کی تو کوئی لڑکی ہمارے ہاسٹل میں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور میں نے کہا، پھر سے پتہ کریں۔ وہ کہنے لگا، بیوی مجھے یہاں کی ایک لڑکی کے بارے میں پتہ ہے، کون کب آتی ہے کب جاتی ہے، ہم نظر رکھتے ہیں، اس نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے کہنے پر میں نے وارڈن سے پتہ کر لیا ہے، لیکن اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ نیہا شبیر ہمارے ہاسٹل میں نہیں ہے۔ کچھ دیر تک میں چوکیدار سے بحث کرتی رہی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ مجھے واپس اپنے پتی کے پاس بھی پہنچنا تھا، اس لیے میں نا امید ہی واپس لوٹ آئی۔ میرا پتی مجھے دیکھ کر نیہا کے بارے میں پوچھنے لگا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہاسٹل کے چوکیدار نے کیا کہا۔ وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، نیہا کو فون ملاؤ، لیکن اتفاق تھا کہ میرے فون میں بیلنس بھی نہیں تھا۔ پیسے کی تنگی اتنی تھی کہ موبائل میں بیلنس کون کرواتا۔ میں نے کہا کہ شاید چوکیدار کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی آپ کا چیک اپ کروا کر واپس گاؤں چلیں، پھر دیکھتے ہیں، ورنہ رات یہیں ہو جائے گی، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرے بچے بھی گھر پر اکیلے ہیں، نیہا سے میں گھر جا کر بات کر لوں گی۔ دراصل ہمارا گاؤں دلی کے ایک دور دراز علاقے میں تھا اور رات کے وقت کچے علاقوں سے گزرنا بھی بڑا دشوار تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی کہ میں اسپتال سے فری ہو کر پہلے گاؤں میں داخل ہو جاؤں۔ میرے پتی کی باری آئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ شبیر کے گردے نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، ان کا جسم بس ایک گردے پر چل رہا ہے، اگر اس میں بھی انفیکشن ہوا تو پھر میرے پتی کو ڈائلیسس پر ڈالنا ہوگا۔ یہ وہ خطرناک لفظ تھے جس کو سننے کے بعد میرے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو بھی اسی بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر تھوڑے دن بعد وہ اسپتال آتے اور ایک تکلیف دہ عمل سے گزرتے۔ سننے میں تو یہ لفظ بہت عام سا ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے۔
میں نے اپنے باپ کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے شبیر کے لیے یہ بات سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا اور کہنے لگے، احتیاط کے لیے اس مسئلے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر احتیاط نہ کی گئی اور ایک حد سے زیادہ پانی پیا تو پھر پریشانی ہوگی۔ شبیر کو ڈائلیسس کروانے ہی پڑیں گے۔ ڈاکٹر نے کافی ساری دوائیاں لکھ کر ہمیں مہینے بعد آنے کا وقت دے دیا اور ہم واپس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نیہا اور چوکیدار کی بات کو بھول چکی تھی۔ میرے دماغ میں بس شبیر کی بیماری ہی گھوم رہی تھی۔ شہر آنے جانے میں بھی کافی پیسے لگتے تھے اور ہم لوگ بہت مشکل سے وقت سے گزر رہے تھے۔ ایسے میں اگر شبیر بالکل اپنی بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ جائیں تو ہمارا گزارا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہم گاؤں پہنچے تو رات ہونے ہی والی تھی۔ میرے دوسرے بچے ہمارے لیے پریشان تھے۔ میں نے انہیں باپ کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ پاپا کو گردوں میں تکلیف ہے، اس لیے ہمیں بار بار شہر جانا پڑے گا۔ کیونکہ میرے بچوں نے اپنے نانا کو اسی بیماری سے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ میرا پتی تھک ہار کر رات کو بستر پر لیٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو مجھے نیہا کی شادی بھی کرنی ہے، اگر اس سے پہلے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے پتی نے نیہا کا نام لیا تو مجھے چوکیدار کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنے پتی سے کہا کہ پتہ نہیں چوکیدار نے ایسا کیوں کہا کہ نیہا ہاسٹل نہیں رہتی۔ میرا پتی کہنے لگا، ہاسٹل میں کئی 100 لڑکیاں ہوتی ہیں، چوکیدار کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہو یا پھر وہ نیہا کو کسی اور نام سے جانتا ہو۔ 2 دن کی بات ہے، شنیوار کو نیہا خود آنے والی ہے، اس سے ہی پوچھ لینا۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں موبائل میں بیلنس کرواؤں۔ یہ کہہ کر میرا پتی منہ پھیر کر سو گیا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا، پھر اس نے دوائی بھی کھائی تھی، لیکن میں سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ پتہ نہیں میری بچی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ شبیر کی حالت کافی خراب تھی۔ 2 دن اس کے ساتھ کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ پانی پینے کے لیے تڑپتا تھا اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے سارے دن میں 2 کپ سے زیادہ پانی نہیں پلانا تھا۔ یہ کیسی پریشانی تھی کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ شبیر کے ساتھ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ میری بات بہت مشکل سے مان رہے تھے۔ پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ سوکھے پڑ رہے تھے اور مجبوراً میں انہیں پانی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر شنیوار والے دن شام کے وقت نیہا گھر آئی تو اسے دیکھ کر میرے پتی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بار بار پوچھنے لگی کہ پاپا کو کیا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے اسے بتانا پڑا کیونکہ وہ ہماری بڑی بیٹی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کا شہر میں رہنا، اسے بہت سی چیزوں کے بارے میں معلوم تھا۔ اپنے باپ کی بیماری کو سن کر وہ بہت دکھی ہو گئی۔ میں نے نیہا سے کہا کہ بیٹی تو پڑھ لکھ کر کچھ بن جا، یہی تیرے باپ کی آخری خواہش اور میری بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ جس دن تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اس دن ہمیں اپنے باقی بچوں کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے سب کا نوالا چھین کر تجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، بس تو ہمارے نام کی عزت رکھ لینا۔ میری بات سن کر نیہا نے سر جھکا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چوکیدار والی بات میں پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ نیہا 2 دن کے لیے آئی تھی، سوموار کو واپس اسے لوٹنا تھا اور اس دن مجھے وہ بات یاد آئی کہ میں نیہا سے ملنے ہاسٹل گئی تھی۔ میں نے فوراً نیہا کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ میں ہاسٹل آئی تھی اور چوکیدار نے کہا کہ تو وہاں نہیں رہتی ہے۔ میری بات سن کر پہلے تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، پھر وہ ایک دم ہی ہنس پڑی اور کہنے لگی، چوکیدار کو میرے بارے میں کیا پتہ ہوگا ماں؟ ہاسٹل میں اتنی ساری لڑکیاں رہتی ہیں اور اپنے ہاسٹل والے چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے گھر والے بار بار آ کر ہمیں تنگ کریں اور ہماری پڑھائی خراب ہو، اس لیے الٹی سیدھی باتیں بتا دیتے ہیں۔ آپ ہاسٹل آنے کے بجائے مجھے خود فون کرتی تو میں خود آپ کے پاس آ جاتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے موبائل میں بیلنس ہی نہیں تھا اور میرے پاس پیسے بھی بالکل نہیں تھے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ماں آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دوں گی، ویسے بھی پاپا کی طبیعت ایسی نہیں ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ بالکل خالی ہاتھ رہیں۔ یہ کہہ کر نیہا نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگی، ماں آپ یہ پیسے رکھیں، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے حیرت سے ان نوٹوں کو دیکھا اور نیہا سے پوچھا کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟
تو شہر پڑھنے گئی ہے نا، تیرا خرچہ بھی ہمیں ہی اٹھانا چاہیے، تو پھر یہ پیسے؟ نیہا مسکرا کر کہنے لگی، ماں، اچھا پڑھنے والی لڑکیوں کو کالج سے فنڈ بھی ملتا ہے جس سے وہ اپنی کتابیں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ میں ہر ٹیسٹ میں اچھے نمبر لاتی ہوں اور اسی لیے میری ٹیچرز مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ نیہا کی بات سن کر مجھے اپنی بیٹی پر اور فخر محسوس ہوا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور کہا کہ بس بیٹی، تو اپنی پڑھائی پر دھیان دینا۔ تیرے باپ کی ایک یہی تو خواہش ہے کہ کم سے کم ہمارے سارے بچوں میں ایک بچہ تو پڑھ لکھ جائے۔ میری بات سن کر نیہا نے سر ہلا دیا۔ دراصل شبیر خود بھی پڑھ لکھ کر قابل بننا چاہتے تھے، لیکن حالات نے انہیں گاؤں سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور شبیر کے باپ نے مرتے مرتے اپنی ذمہ داری کا کام شبیر کے حوالے کر دیا اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسان اور کارپینٹر کا کام کرنے لگے اور کم عمر سے ہی وہ کھیتوں میں کام بھی کرنے لگے تھے۔ لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہو، اور اب یہ خواب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھنے لگ گئے تھے۔ گاؤں والوں کے خلاف جا کر انہوں نے ہماری بیٹی کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، اور اسے پڑھتا ہوا دیکھ کر شبیر کو نئی زندگی ملتی تھی۔ وہ اپنے خواب اپنی بیٹی کی صورت جینے لگے تھے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اسے ہماری جیسی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ 2 دن ہمارے ساتھ گزار کر نیہا واپس چلی گئی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو جایا کرتی تھی۔ چھوٹی بہنیں بھی خوب چہکنے لگ گئی تھی اور اس کے جاتے ہی گھر پھر سے اداس ہو جاتا تھا۔ شبیر بھی خود کو معذور بیمار محسوس کرنے لگتے تھے، پھر اب تو طبیعت کی وجہ سے چڑچڑے بھی رہنے لگ گئے تھے۔ میں نے نیہا کو اس کے باپ کے چیک اپ کی تاریخ پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے اس بار ہم ہاسپٹل پہنچے تو نیہا وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ شہر آنے کے باوجود میری بیٹی کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے تھے۔ وہ پوری طرح چادر میں تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے اس بات پر اور بھی ناز ہوا کہ میری بیٹی دوسری لڑکیوں کی طرح شہر کی آب و ہوا کھا کر بگڑی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اب بھی گاؤں کی لڑکیوں کی طرح پردے میں چھپا رکھا تھا۔ شبیر کا چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شبیر کی رپورٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کو ٹھیک سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اب انہیں پوری طرح سے آرام چاہیے۔ نیہا نے پھر سے کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے اور کہنے لگی، پاپا کا بہت خیال رکھنا۔ شبیر نے بھی نیہا کو نصیحت کی کہ وہ پڑھائی میں خوب دل لگائے اور جلدی سے اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے۔ یہ سن کر نیہا کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ہم دونوں پتی پتنی واپس گاؤں میں لوٹ آئے اور پھر 1 مہینے بعد ہمیں شبیر کے چیک اپ کے لیے شہر جانا تھا۔ لیکن اس بات کو 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک رات اچانک ہی شبیر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی اور پھر بھی شبیر کی حالت میں سدھار نہ ہوا تو مجھے انہیں دوبارہ شہر لے کر بھاگنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ نیہا کو فون کر دوں، لیکن 2 دن سے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، اس لیے میرا فون بھی چارج نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میری دوسری بیٹی کہنے لگی کہ ماں، آپ وہاں جا کر دوبارہ ہاسٹل کا چکر لگا لینا، نیہا آپ کو مل جائے گی، اور اگر بجلی آ گئی تو ہم فون چارج کر کے نیہا کو خود فون ملا دیں گے۔ میں اپنے پتی کو لے کر سیدھے ہاسپٹل بھاگی۔ ڈاکٹر نے میرے پتی کو ایڈمٹ کر لیا اور ڈائلیسس کا کہہ دیا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اپنے پتی کو اسپتال میں اکیلا چھوڑا اور خود نیہا کو لینے کے لیے ہاسٹل پہنچی، کیونکہ وہی میرا اکلوتا سہارا تھی۔ لیکن چوکیدار نے پھر نیہا شبیر کا نام سن کر وہی بات دہرا دی کہ یہاں اس نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ میرے پتی کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا کے واسطے میری بیٹی کو بلا دو، میں دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ لیکن اس کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ بی بی، خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ چوکیدار نے کہا کہ یقیناً وہ کہیں اور رہتی ہوگی، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہوگا، آج کل کے لڑکیاں ایسی ہی کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل غصے سے پھٹنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، میری بیٹی کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہے، وہ ایک باحیا اور شریف لڑکی ہے، وہ اسی ہاسٹل میں تو رہتی ہے۔ لیکن چوکیدار اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا تو میں ہار مان گئی اور روتی ہوئی واپس ہاسپٹل پہنچ گئی۔ نرس نے مجھے راستے میں ہی روک لیا اور کہنے لگی، آپ کو پہلے کاؤنٹر پر پیسے جمع کروانے ہوں گے،
پھر آپ کے مریض کا علاج شروع ہوگا۔ میں نے نرس سے کہا کہ یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہے، پھر کس بات کے پیسے جمع کرواؤں گی؟ میری بات سن کر نرس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہر چیز مفت نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کے پیسے آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ یہاں آپ کو آدھے پیسوں پر علاج ملے گا، باقی کے آدھے پیسے آپ کو خود سے جمع کروانے ہوں گے۔ یہ سن کے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جو پیسے نیہا نے مجھے دیے تھے وہ پیسے لگا کر میں اپنے پتی کو ایمبولینس سے شہر لے آئی تھی۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی تو نہیں تھا جو میں ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر جمع کرواتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگتی ہوں، شاید وہی میرے لیے کچھ کر دیں، کیونکہ کافی سمے سے ہم ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، تو میری ان سے کافی بات چیت ہو گئی تھی، وہ ہمارے حالات سے واقف تھے۔ یہی سوچ کر میں ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی، لیکن وہاں جا کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بنا دروازہ بجائے کمرے کا دروازہ کھولنے کی غلطی کی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایک دم سے چیخی اور میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا۔ نیہا ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھی۔ میں نے اس بات کو غلط سمجھ لیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ ہکلا کر کہنے لگی، ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ نیہا کے منہ پر دے مارا اور اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ماں آپ پہلے پوری بات میری سن لیجئے، پھر ہی کوئی بات فیصلہ کریے گا۔ لیکن میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ سارے گاؤں میں کندھے چوڑے کر کے میں چلتی تھی کہ میری بیٹی شہر پڑھنے گئی ہے، لیکن وہ یہاں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پچھلی بار جب میں نے اسے پردے میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری پرورش میں کوئی کمی نہیں رہی، لیکن آج میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ نیہا نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگی، ماں میں نے یہ کام بہت مجبوری میں کیا ہے، مجھے اسکالرشپ پر شہر پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسکالرشپ صرف 25% کی تھی اور وہ بھی کچھ سمے بعد ہی مجھ سے لے کر سفارشی لڑکیوں کو دے دی گئی تھی۔ مجھے اپنی فیس خود بھرنی تھی، رہنے کے لیے ہاسٹل میں جو کرایہ ادا کرنا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہاسٹل کا ماحول تھا جو بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ وہاں کی لڑکیاں بہت ہی ایڈوانس تھیں، غلط کاموں میں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے لیے وہاں رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ پڑھائی چھوڑ کر واپس گاؤں جاتی ہوں، اور یہی سوچ کر میں گاؤں لوٹ کر بھی آئی، لیکن یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی کہ آپ لوگ میری پڑھائی کو لے کر گاؤں بھر میں مشہور ہو چکے تھے۔ ہر کوئی مجھے بہت عزت دے رہا تھا اور کچھ گاؤں والے تو اس بات پر بڑے ہی خوش تھے کہ میں گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جو شہر سے پڑھ رہی ہوں، اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کو میری طرح پڑھانا چاہتے تھے۔ اگر ایسے میں انہیں بتاتی کہ میں شہری ماحول سے ہار کر واپس گاؤں لوٹی ہوں تو شاید گاؤں والوں کی امیدیں بھی دم توڑ جاتی۔ مجھے کالج کی فیس خود ہی بھرنی تھی اور ہاسٹل کا کرایہ بھی، اسی لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی، کوئی ڈگری ہاتھ میں نہیں تھی، اسی لیے کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر میری کالج کے دوست کے ذریعے مجھے اس ہاسپٹل میں صفائی کا کام مل گیا۔ مجھے اس کام میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور میں نے یہاں ڈاکٹرز کے کمروں کی صاف صفائی کا کام شروع کر دیا۔ دراصل میں پڑھائی کر رہی تھی، اسی لیے مجھے ڈاکٹرز کے کمروں کی صفائی کا کام دیا گیا تھا، تاکہ میں کسی اہم چیز یا کسی خاص پرچے کو یہاں وہاں نہ کر دوں، بلکہ حفاظت سے سنبھال کے رکھ سکوں۔ ہاسپٹل والے مجھے اتنے پیسے دینے لگے کہ میرے کالج کی فیس نکل جاتی ہے، اور رہنے کے لیے مجھے یہاں پیچھے نرسنگ ہاسٹل میں ایک کمرہ بھی مل گیا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ اس طرح مجھے کبھی شہر میں نوکری کی اجازت نہیں دیں گی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تاکہ میں آپ کے اور پاپا کے خوابوں کو نہ توڑ سکوں، بلکہ کامیابی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ اپنی کی بیٹی کی بات سن کر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل میں نوکری کر کے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی، اور میں اسے اس طرح ڈاکٹر کے کمرے کی صفائی کرتا دیکھ کر برا سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ماں اکثر ہاسپٹل میں آنے والے مریض مجھے کچھ پیسے دے کر جاتے ہیں،
اور وہی پیسے میں پاپا کے علاج کے لیے آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کام کیا ہے، میری مجبوری نے مجھے یہاں اس کام پہ لگا دیا ہے، لیکن یہ کام میں اپنی خوشی سے کر رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا تو نہیں ہوتا۔ اگر آج میں اس ہاسپٹل میں صفائی کا کام کر رہی ہوں تو کل کو پڑھ لکھ کر میں یہاں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہوں نا، لیکن اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو پھر میں کوئی منزل حاصل نہیں کر سکوں گی۔ مجھے واپس گاؤں لوٹنا ہوگا اور میں گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح کنویں کا میںڈک بن کر رہ جاؤں گی۔ نیہا نے ڈاکٹر کو بتایا کہ شبیر احمد اس کے پاپا ہیں اور ان کے علاج میں وہ مدد چاہتی ہے۔ میں شبیر کے ڈائلیسس کے حق میں نہیں تھی، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا۔ ڈاکٹر نے شبیر کے ڈائلیسس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نیہا نے اپنے ہاسپٹل کی نوکری جاری رکھی اور ساتھ ساتھ وہ پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ شبیر کو بھی ساری بات پتہ چل گئی اور وہ بھی اپنی بیٹی پر پہلے سے زیادہ فخر کرنے لگ گئے، جس نے ہمارے سر جھکنے نہیں دیے، بلکہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر ایک بیٹی چاہے تو بیٹے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ماں باپ کے لیے اولاد ہونے کا حق ادا کر سکتی ہے۔ کہ ہماری بیٹی شہر میں نوکری کر کے اپنی پڑھائی کر رہی ہے، بلکہ ہمیں گاؤں کی لڑکیوں کو بتانا چاہیے کہ مشکل وقت آنے پر ایک لڑکی بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، تاکہ گاؤں والے بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اس نے مجھے وہ کمرہ بھی دکھایا جو اسے ہاسپٹل والوں نے رہنے کے لیے دیا تھا۔ نرسنگ ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ بہت ہی صاف ستھرا تھا اور یہاں کا ماحول بھی اچھا تھا۔ نیہا کہہ رہی تھی کہ دھیرے دھیرے وہ نرسی کا کام سیکھ لے گی اور اس طرح اس کے پاس اور ہنر بھی آ جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی پڑھنے کے لیے اپنے پاس سے شہر میں بلائے گی اور شبیر کا علاج بھی اپنے پیسوں سے کروانے کی کوشش کرے گی۔ نیہا کی بات سن کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور میں سوچ رہی تھی اگر گھر میں نیہا جیسی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ بیٹوں کے لیے منتیں مانگنا چھوڑ دیں، وہ بیٹیوں کو ہی دل سے اپنا لیں اور ان کی پڑھائی اور پرورش پر دھیان دیں۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نیہا نے جو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہاسپٹل میں صفائی کا کام کر کے اپنی پڑھائی پوری کرنا اس کا حق ہے، یا پھر اسے بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہی زندگی گزارنی چاہیے جو باقی لڑکیاں گزار رہی تھیں؟ کیا واقعی ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے؟ کیا زیادہ تر ہاسٹلز کا ماحول خراب ہوتا ہے؟ اور کیا آج بھی ہمارے یہاں اسکالرشپ صرف پیسے والوں کو ملتی ہے؟ نیہا جیسی محنتی لڑکیاں کیا آج بھی اپنا حق حاصل کرنے سے محروم ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ہر اس مریض کے لیے دعا بھی کریے گا جو ڈائلیسس جیسی مشکل چیز سے لڑ رہا ہے اور پانی جیسی نعمت سے بھی محروم ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔